الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اس وقت ہم لوگ علم طب کے موضوع پر کام شروع کرنا چاہتے ہیں. ہمارے اغراض و مقاصد میں سے یہ ہے کہ بہت سے علوم اور فنون ایسے تھے جو مسلمانوں میں زندہ تھے، رچے بسے ہوئے تھے، اور ہر ایک کی پہنچ کے اندر اس طرح سے تھے کہ جگہ جگہ اس کے ماہرین اور ہر آبادی اور بستی میں اس کے جاننے والے موجود تھے. لیکن جب انگریزی علوم کا اور ایک خاص طریقے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، کالج اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، تو جو قدیم علوم تھے مسلمانوں میں رائج تھے وہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہوتے چلے گئے، پیچھے ہٹتے چلے گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو حضرات قدیم طرز سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا، فقہ پڑھی، اور پھر ان کو طب کسی نے نہیں پڑھائی، ان کو اور باقی علوم و فنون ضروریہ نہیں پڑھائے مدرسے میں، تو قرآن پاک تو پڑھ لیا مگر قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی جتنی کہ دور اول میں صحابہ کو حاصل تھی. صحابہ نے طب نہیں پڑھی تھی باضابطہ، لیکن جتنی طب اس زمانے کے لیے ضروری تھی وہ طب موجود تھی صحابہ میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے بشری تقاضے سے، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا نمونہ بنایا تھا تو بیماری میں بھی نمونہ تھا، علاج میں بھی نمونہ تھا، تو آپ کو بشری تقاضے سے جب اللہ تعالیٰ نے بیمار فرمایا تو بیماریاں آپ تک آئیں تو آپ نے ان کا علاج فرمایا، اور لوگوں سے کہا بھی، صحابہ سے کہا بھی کہ اللہ نے جب بیماری اتاری ہے تو اس کو دوا بھی اتاری ہے، تو تم لوگ دوا کیا کرو. اور خود آپ نے اس کا اتنا اہتمام کیا دوا کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوا بناتے بناتے میں طبیب بن گیا. یعنی پھر حضرت عائشہ سے لوگ دوا پوچھتے رہے. حجامہ طب یونانی کا بہت مشہور حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں کتنی تعریف کی. آپ نے فرمایا کہ جب میں آسمان پر گیا معراج میں تو ہر آسمان پر مجھ سے کہا فرشتوں نے کہ اپنی امت کو حجامے کی تعلیم دیجیے، حجامے کے لیے کہیے گا. جیسے دینیات کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حاصل ہوا، ایسے ہی علاج معالجے کے بارے میں بھی انبیاء نے تعلیم دی. اب ہمارے اس زمانے کو دیکھا جائے تو ہر شخص حجامہ جانتا ہے، ہر شخص حجامہ کرا لیتا ہے، بیمار ہوتا ہے دوا کر لیتا ہے، کسی طبیب کے پاس جانے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت دوا ہر شخص جانتا تھا، بقدر ضرورت علاج ہر گھر میں ہو جاتا تھا. تبھی شفا خانے نہیں تھے الگ سے. لیکن بلکہ ایک واقعہ بھی مشہور ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی شہرتیں سن کر کے اطراف کے جو چھوٹے چھوٹے ملک تھے ان میں کچھ لوگ حلیف بن گئے، آپ کے ساتھی ہو گئے، ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو ایسے ہی ایک بادشاہ نے آپ کی خدمت میں ایک طبیب بھیج دیا کہ جاؤ جا کر کے مدینے میں جب کوئی بیمار ہو تو اس کا علاج کرو. وہ طبیب یہاں کچھ دن رہا پھر واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ وہاں پر میری ضرورت نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا جب اللہ کے رسول بیمار ہوں
تو صحابہ بیمار نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا؟ بیماریاں صحابہ میں بھی آتی ہوں گی، لیکن یہ اس معاشرے کی اچھائی تھی کہ وہ حضرات بقدر ضرورت علاج جانتے تھے اور ضرورت سے زیادہ کہ اس میں نہیں پڑتے تھے، اس لیے ان کو طبیب کی ضرورت نہیں پیش آتی، روزانہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوئے علاج کرانے کے لیے۔ اور قاعدہ بھی یہی ہے، اللہ نے دنیا میں جتنے انسان بنائے ہیں ہر انسان ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتا، تو ہر انسان کو اپنی بنیادی علاج کا، اپنے لیے بنیادی علاج کا علم ہونا چاہیے۔ کسی بھی معاشرے کی اچھائی اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں جتنے افراد ہیں وہ اپنی بنیادی ضرورتوں میں خود کفیل ہوں، دوسرے پر منحصر نہ ہوں۔ یہ معاشرہ صحابہ کو حاصل تھا اور اس کے بعد مسلمانوں نے اس کو آگے بڑھ کر کے جہاں جہاں دنیا میں پہنچے، اپنے لیے کر لینا یہ تو اپنا علم ہوا، لیکن اتنا جاننا کہ جس سے دوسروں کا بھی کام کر سکے، یہ عالموں کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو صحابہ میں جو عالم تھے وہ فقہ بھی جانتے تھے، حدیث بھی جانتے تھے، تفسیر بھی جانتے تھے، تمام علوم جانتے تھے، علاج معالجہ بھی جانتے تھے، دعا اور عملیات وغیرہ بھی جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن بعد میں ہر شعبے کے الگ الگ ماہرین ہوتے چلے گئے۔ مگر الگ ماہرین ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو خود ہمیں جتنا جاننا ضروری ہے، یعنی ہر فرد کو جتنا جاننا ضروری ہے وہ آدمی چھوڑ کر کے بیٹھ جائے۔ اب جب علاج کرانا ہوگا ڈاکٹر سے کرا لیں گے، چھوڑ کر کے بیٹھ گئے مطمئن ہو کر کے کہ ہمیں کچھ بھی جاننا ضروری نہیں ہے، بالکل اندھے ہو کر کے رہنا، ایسا تو کوئی کرتا نہیں۔ دین کا ضروری اور بنیادی علم ہر شخص حاصل کرتا ہے، مہارت کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں، تو ایسے ہی علاج کا علم بھی ہر شخص کو حاصل ہونا ضروری ہے، اور مہارت اس کے لیے کچھ افراد ہوں گے جو اس کا نصاب پڑھتے ہیں باضابطہ۔ اب اس وقت ہم نے محسوس یہ کیا، اور ہم نے کیا محسوس کیا، ہمارے سبھی بزرگوں نے محسوس کیا، اس حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بحث زیور میں ایک پورا باب ہی رکھا طبی جوہر کے نام سے۔ کیوں رکھا؟ تاکہ ہر گھر میں بقدر ضرورت طب پہنچ جائے۔ اسی کو مطالعہ کر لو تو دیکھ لو کہ اندازہ ہوگا کہ کتنا زیادہ حصہ طب کو اس میں بیان کر دیا گیا، کتنی بیماریوں کا علاج لکھا ہوا ہے۔ یہ اس لیے لکھا تاکہ ہر گھر میں جتنی عورتیں ہیں، جتنی لڑکیاں ہیں، سب کے سب بقدر ضرورت طب جانتی ہیں، اور اس طب کو دین کی کتاب کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پیغمبر ہیں، شرعیات بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، مگر آپ نے بھی کتنے طب کے مسائل بیان کیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو کھانا کھاؤ تو معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصے میں کھانا رکھو، ایک حصے میں پانی رکھو، ایک حصہ سانس کے لیے چھوڑو۔ آپ نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، تو اپنے اس حوض کو صاف رکھا کرو۔ معدہ بدن کا حوض ہے اور وہیں سے ساری نسوں میں، رگوں میں خون دوڑتا ہے تیار ہو کر۔ آپ نے فرمایا اس حوض کو صاف رکھا کرو، اگر یہ حوض گندا رہے گا تو گندی چیزیں لے کر کے جائے گا، نسیں جو ہیں ساری گندی چیزیں پھیلا دیں گے، کہیں پھوڑا بن کر کے نکلے گی وہ، کہیں کچھ، کہیں دانے بنیں گے، کہیں کچھ خرابی ہوگی۔ معدے کو صاف رکھنا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایسے ہی آپ نے بہت سی طبی ہدایات دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، صحت ٹھیک ہو گئے، لیکن ابھی اس کی کمزوری تھی بیماری کی، تو سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی، سب لوگ کھا رہے ہوں گے، حضرت علی نے بھی چاہا کہ ہم بھی کھا لیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ مت کھاؤ، فَإِنَّكَ نَاقِحٌ، کیونکہ تمہیں ابھی نقاہت ہے، کمزوری ہے۔ آپ نے منع کر دیا کہ مت کھاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ علاج پرہیز آدھا علاج ہے۔ تو بہت سے طبی اصول ہیں، بہت سے طبی ہدایات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ آپ نے بہت سی کھانے پینے والی چیزوں کے بارے میں ان کی تعریف کی، ان کی حقیقت بیان کی کہ اس کے کیا فائدے ہیں،
جیسے عجوہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 7 دانہ کوئی کھا لے تو پھر اس دن اس کو زہر بھی اثر نہیں کرے گا. یا آپ نے کھجور کی فضیلت بیان کی، یا دودھ کی فضیلت بیان کی، یا اسمت سرمے کی فضیلت آپ نے بیان کی، یا ایسی بہت سی چیزوں کی کہ اگر کوئی شخص یہ کر لے تو اس کو یہ فائدہ ہوگا. زیتون کی آپ نے بتائی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طبی ہدایات کو کوئی جمع کرے تو وہ بھی پوری ایک کتاب کی شکل ہے. چنانچہ علماء نے طب نبوی کے نام سے کتابیں لکھی بھی. اب ایک شخص عالم ہے، مولوی ہے، اور اس کو طب کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، اتنا جتنا بحث زیور میں لکھا ہے اتنا علم نہیں ہے جتنا حدیث میں ہے. حدیث کی ہر کتاب میں کتاب الطب آتی ہے کہ نہیں آتی. تو اگر کسی مولوی کو اتنا بھی علم نہ ہو طب کا کہ وہ حدیث کی کتاب کو سمجھ پائے، حدیث میں جو طب کا بیان ہے اس کو سمجھ پائے، بحثی زیور میں جو ایک عام لڑکی ایک عام عورت پڑھ سکتی ہے جس طب کو ایک مولوی صاحب کو عالم صاحب کو اتنی طب بھی نہ پتہ ہو، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے. اور اس سمی پر لوگ راضی ہیں. اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی سیکھ لو تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوسرے راستے پر ڈال رہے ہیں. یہ ذہن میں بات آتا ہے بھئی یہ تو آپ ہم کو دین سے ہٹا کر کے دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں. ایسا ذہن بنتا ہے کہ نہیں. اگر کوئی مفتی یا کوئی عالم لوگوں سے کہنے لگے کہ طب پڑھ لو تو لوگ کہیں گے کہ آپ کو ہمیں دین سے ہٹا کر کے ہم تو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں اور آپ ہمیں لے جا رہے ہیں دنیا کی طرف. حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث بھی پوری طرح تبھی سمجھو گے جب اس علم کو سمجھے ہوئے ہو. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علم طب کو اتنا پڑھو کہ ماہر ہو جائے علاج کرنے بیٹھ جائے، یہ نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ علم طب اتنا جان لو کہ جس سے قرآن اور سنت اور فقہ میں جو طب کے مسائل ہیں ان میں مہارت ہو جائے، ان میں آدمی کو عبور ہو جائے. اتنا طب پڑھ لینا ضروری ہے. حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا تھا. فلسفہ، منطق، علوم عقلیہ وغیرہ سے پڑھ لیا اور پھر علوم نقلیہ بھی پڑھ لیا، یعنی قرآن و سنت فقہ ساری چیزیں پڑھ لی. علم کے استعداد بہت پختہ تھی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ سے اصلاحی تعلق قائم کر کے تصوف بھی پڑھ لیا، سیکھ بھی لیا، اور اس کے بعد پھر اپنے وطن میں آ کر کے بیٹھ کر کے کام بھی شروع کر دیا. تو کچھ مدت گزری. حضرت جب بیمار ہوتے تھے تو علاج کے لیے طبیب کے پاس جاتے تھے. علاقے میں جو طبیب بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے اسے کچھ آتا تھا، کچھ فن آتا تھا اور وہ اپنی دوا بنا کر دے دیتا تھا. حضرت پوچھتے تھے کہ بھائی تم ہماری بیماری سمجھ گئے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ جی سمجھ گئے. فرماتے تھے کیا ہماری بیماری ہے؟ تو وہ نہیں سمجھا پاتا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ جب تم سمجھے نہیں ہو تو دوا کس چیز کی دے رہے ہو؟ اس تجربے کے بعد حضرت کو خیال ہوا کہ اتنی جان لینا ضروری ہے کہ آدمی اپنا بچاؤ تو کر سکے. بالکل منحصر ہو جائے طبیب کے اوپر یہ کہاں ٹھیک ہے. اس لیے حضرت نے پھر اطباء سے رابطہ کیا، ان کو دعوت دی اور ان سے کہا کہ طب کو رائج کرو، اس کو پڑھو پڑھاؤ، اور جب کوئی بیماری ہو تو پہلے اس میں یہ دیکھو کہ اس بیماری کو تم نے اپنی کتاب میں کیسے کیا پڑھا، پھر اس پر کام کرو، یعنی علم کے ساتھ کام کرو. پھر حضرت نے ایک جگہ ایک مجلس میں بیان فرمایا، وہ مجلس میرے پاس ہے بھی. حضرت نے فرمایا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ طب جو ہے وہ دنیا کا شعبہ ہے. بچپن سے ایسا مزاج بنا ہوا تھا، اس لیے کہ ایک مقولہ مشہور تھا کہ جس کو دین پڑھانا ہو علماء کے حوالے کر دو، اور جس کو دنیا پڑھانی طبیب کے حوالے کر دو، اور جس کو بالکل بیکار رکھنا ہو شاعر کے حوالے کر دو. یہ ایک مقولہ چلتا تھا کہ شاعری جو ہے کار بیکار لوگوں کا کام ہے. جس کو دنیا اور دین دونوں سے بیکار کرنا ہو اس کو شاعر کے حوالے کرو، اور جس کو
دین پڑھانا ہو علماء کے پاس بھیج دو، اور جس کو دنیا پڑھانی ہو طبیب کے پاس بھیج دو۔ تو اس مقولے کی وجہ سے حضرت فرماتے تھے کہ مجھے یہ خیال تھا کہ طب جو ہے وہ کیا ہے، شعبہ دنیا ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں تھی۔ مگر پھر حضرت نے فرمایا کہ بار بار مجھے تجربہ ہوا کہ میں ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ہاتھ کا کھلونا بنا ہوا، وہ مطالعہ کیے بغیر، فن کو جانے بغیر، اس مرض کو سمجھے بغیر مجھے دوا دے رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، اور ان کا کام پورا ہو گیا اور میں ان کے ہاتھ کا کھلونا ہوں، جو مجھے کھلا دے، دوا کھلا دے، زہر کھلا دے۔ اس لیے حضرت کو خیال ہوا کہ طب کا جاننا اپنے بچاؤ کے لیے جتنے سے اپنا تحفظ کر سکتے اتنا جاننا ضروری ہے۔ پھر حضرت نے اپنے وہاں پڑھنے والے طلبہ کو، جو اپنے علاقے کے عالم تھے لیکن حضرت وہاں کے طالب علم تھے، اس میں ہمارے دایا حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے دادا مولانا سراج الحق صاحب مکی شہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات وہاں مستقلی تھے۔ ہمارے والد صاحب بھی بطور خادم کے وہیں گھر پہ رہتے بھی تھے، حضرت کے وہاں گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ رہتے تو اصلاً پڑھنے کے لیے تھے، لیکن گھر سے اتنا وابستگی تھی، لگاؤ تھا کہ گھر میں آنا جانا، گھر کا کام کاج کرنا، سودا سوس لانا، یہ سب کرتے رہتے تھے والد صاحب۔ اسی وجہ سے والد صاحب کی تعلیم میں تاخیر بھی ہوئی، اور انہوں نے عربی دوم تک کی کتابیں ہی پڑھی۔ اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے، شادی ہو گئی۔ تو حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وہاں جو علماء تھے، جو ان حضرت کے وہاں جو طالب علم تھے لیکن حقیقت میں وہ عالم تھے، کسی مدرسے سے فارغ تھے، ان سے فرمایا کہ تم لوگ کسی سے طب پڑھ لو۔ تو سب نے، جتنے وہاں مقیم حضرات تھے، سب نے کسی طبیب سے طب پڑھی۔ باقاعدہ کوئی طبیب طے کیا گیا جو وہاں پہ رہ کر کے، مقیم رہ کر کے سب کو طب پڑھائے۔ ہمارے استاد مفتی حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہومیوپیتھک طب پڑھی تھی۔ بنارس سے دوا لاتے تھے، بتاتے تھے کہ بنارس سے ہم جاتے تھے، دوا لے کر کے آتے تھے جرمنی کی اوریجنل، اور لا کر کے عوام کو دیتے تھے۔ ایک آمدنی کا ہمارا ذریعہ بھی بنا ہوا تھا۔ تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ حضرت کے خدام میں بہت سے حضرات ایسے ہوئے جنہوں نے ہومیوپیتھک کی ڈاکٹری کر لی تھی اور یونانی علاج سیکھ لیا تھا۔ ہم نے بھی اپنے ابتدائی طالب علمی تو ایسے ہی گزاری، حالانکہ ہمارے بعد اساتذہ طبیب تھے، اور یونانی طب حاصل کرنے کے لیے منطق و فلسفے کی اصطلاحات کو جاننا ضروری ہے، اور ہم لوگوں کے درس نظامی میں منطق و فلسفہ پڑھایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کا کچھ حصہ تو ہمیں آتا تھا، یعنی مناسبت جس کو کہتے ہیں۔ اور حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کی وجہ سے یا اور مختلف وجہوں سے لگاؤ بھی تھا، لیکن رفتہ رفتہ احساس ہوتا چلا گیا کہ یہ ایک فن مسلمانوں کا مسلمانوں سے غائب ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے ہزاروں سال اس پہ محنت کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، اور جب تک علماء کھڑے ہو کر کے اس کو نہیں اٹھائیں گے، اس فن کو، یونانی اطباء تو اسکولوں سے، کالجوں سے پڑھ کر کے آتے ہیں اور آ کر کے انگریزی دوا سے علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بھی یونانی پڑھ کر کے آتا ہے، ڈاکٹر بن کر کے آیا، اور جب دوا کرنا ہوتا ہے تو انگریزی دوا سے، وہیں پہ پڑھنے میں، کالج میں ہی لڑکے پڑھتے وقت یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں علاج کرنا ہے ایلوپیتھ سے، یونانی سے کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کون یونانی کا علاج کرانے آئے گا، کون اس کو گا، کون دوا کرے گا، کہاں مریضوں کو زیادہ اس کا خیال ہے۔ تو مریضوں کا خیال کر کے ڈاکٹروں نے بھی اپنا علم چھوڑ دیا، تو ان سے تو امید کم ہے کہ وہ اس کو زندہ کریں گے۔ لیکن جو علماء کرام ہیں، چونکہ طب یونانی حقیقت میں طب اسلامی ہو گئی ہے، اس کا یونان سے تعلق صرف اتنا ہے کہ اس کی بنیاد یونان میں پڑی تھی، تو اس لیے اس کا نام، اور اس کے بہت سے اصول اور ضوابط جو ہیں یونانی اطباء کے طے کیے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو طب یونانی مسلمان آج بھی کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ طب اسلامی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ وہاں سے لیا یونان سے، مسلمانوں نے اس کو بڑھا کر کے بہت آگے تک لے گئے۔
بہت سے اضافات کیے، اور اب جس کو ہم طب یونانی کہہ رہے ہیں حقیقت میں طب اسلامی ہے۔ اور آج سے 100-150 سال پہلے کا مزاج یہ تھا امت کا کہ کوئی شخص عالم نہیں ہوتا تھا جب تک طب نہ جانے، عالم نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پاک، حدیث پاک، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام کے لیے، لیکن اس کے ساتھ فقہ جو انہی سے نکلی ہوئی ہے، تصوف جو انہی دونوں سے نکلا ہوا فن ہے، اور طب یہ بھی اس سے خارج نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے والد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں یہ لکھا کہ علوم ضروریہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر علوم غیر ضروریہ کی فہرست لکھی، تو جو علوم ضروریہ کو شمار کرایا انہوں نے تو لکھا کہ تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف اور منطق اور علم طب، تو تفسیر، حدیث، فقہ اور اس کے بعد اس کو علوم ضروریہ میں علامہ شامی نے لکھا ہے کہ علم طب کا حاصل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ لوگوں کی صحت سے ہے نا، انسانوں کی صحت سے۔ اب ہم مسلمان ہیں لیکن دنیا میں بالکل بے مصرف ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہے جب وہ ہم سے مسئلہ پوچھے تو ہم اس کو مسئلہ بتا دیں گے، اور اگر کوئی نہ پوچھے تو نہیں بتائیں گے۔ زیادہ تر اس کو دین کی طرف سے بے رغبتی ہے، مسئلہ پوچھنے والے بھی بہت کم ہیں، دین کی بات سننے والے بھی بہت کم ہیں، بہت محدود جماعت ہے جو دین کی بات سنتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دین کی، اور دنیا کی ضرورت لوگوں کو بہت ہے۔ اگر کوئی ابھی ان کو کاروبار کا طریقہ سکھانے بیٹھے بہت لوگ آئیں گے، اگر کوئی ان کا علاج معالجہ کرے تو لوگ بہت آئیں گے، کوئی دعا تعویذ کرنے بیٹھ جائے تو بھی بہت لوگ بھیڑ لگا جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کا طبی علاج کرے تو بھی لوگ آئیں گے، بہت لوگ آئیں گے، اس لیے کہ علاج سے کا تعلق دین سے تو ہے نہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے لوگ آئیں گے کثرت سے۔ اور ہمارے مولوی صاحبان جو ہیں ان کو کیا خیال ہوتا ہے؟ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ طب ہم کیوں پڑھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں، ساری دنیا انہیں کے پیچھے جا رہی ہے، تو ہمارا کیا ہوگا، ہم پڑھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھو اس نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم اپنا اور اپنے بچوں کا تو علاج کر لیں گے، اس نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس نیت سے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے طب پڑھ لی تو قرآن و سنت سے واقفیت میں جتنا دخل اس طب کو ہے اتنا وہاں پہ ہمیں کام آئے گا۔ تو دو نیت ہو گئی۔ تیسری نیت اگر کوئی اس سے آگے بڑھ کر کے کرے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم اسلامی طب کا احیاء کریں۔ دیکھو ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے، ہر قوم سے ایک سوال ہو سکتا ہے تمہارے پاس کیا ہے۔ انگریزوں سے سوال ہو تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں اس میں جتنی ترقی کا سامان تم دیکھ رہے ہو سب تمہارے پاس ہے۔ مسلمانوں سے کوئی پوچھے تو کیا کہیں گے مسلمان کہیں گے کہ ہمارے پاس ایمان ہے اللہ پر، آخرت کا پورا ہمارے ہی پاس ہے، ٹھیک، اخلاق ہے ہمارے پاس، معاشرت ہے ہمارے پاس، بہت سی تعلیمات ہیں، نبی کی ساری تعلیمات ہر شعبے کی۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو تم کو سکھا دو گے، لیکن بقیہ انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مسلمان کہہ سکتے تھے کہ طب، اس لیے کہ طب یونانی اس وقت موجودہ جتنے طریقے علاج ہیں ان سب سے بہتر ہے، سب سے عمدہ ہے، سب سے محفوظ ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ کہنے کے لیے ہمت نہیں رہ گئی کہ وہ کسی سے یہ کہہ پائیں کہ ہمارے پاس طب، گنوا دیا علماء نے، اس کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ اور
ایسے ہی عملیات کا ایک بہت بڑا نظام ہے مسلمانوں کے پاس یہ بھی ہے، اس لیے کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق روح سے ہے، تو وہ جس کو کہتے ہیں نا عصبی اثرات ہیں، جادوئی اثرات ہیں، ان کو کاٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ 2 صورتیں نازل کی۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ عملیات کا کام بہت معمولی کام ہے، گھٹیا کام ہے۔ جو لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں ان کا گھٹیاپن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے شہرت، دولت، عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو گھٹیا ہو جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ کام گھٹیا نہیں ہے۔ صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا اور سانپ کا کاٹا ہوا جو ہے ٹھیک ہو گیا، اس کے بدلے میں انہوں نے بکری بھی لی ان لوگوں سے، اور اللہ کے رسول کو آ کر کے بتایا بھی اور آپ نے اس کو پسند کیا۔ تو یہ ثابت کہ عملیات کرنے کے بعد اس کے بدلے میں کچھ اجرت لی، تو اجرت پر عملیات کا کام کرنا بھی ثابت ہے، اور بغیر اجرت کے عملیات بھی بہت ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بیان میں آتا ہے کہ جاڑے میں تیز جاڑا ہوتا تھا اور کوئی عورت یا کوئی بچی آتی تھی یا کوئی لڑکا آتا تھا کہ ہمارے لیے پانی میں انگلی ڈال لیجئے، تو پانی لے کر کے پیالے میں آتا اور آپ اس میں انگلی ڈال دیتے تھے۔ یہ خیال نہیں فرماتے تھے کہ اتنا جاڑا ہے، ٹھنڈا پانی ہے اس میں انگلی ڈال دینا، خیال نہیں ڈال لیتے تھے برکت کے لیے۔ کہیں لعاب دہن آپ نے دے دیا برکت کے لیے، کسی کے پانی میں آپ نے لعاب دہن ڈال دیا برکت کے لیے، کہیں آپ نے کوئی دعا پڑھ کر کے دم کی ہے دم بھی کرتے تھے، پانی میں ہاتھ بھی ڈال دیتے، لعاب دہن بھی ڈال دیتے تھے۔ ایسی مختلف طریقوں سے یہ عملیاتی کا کوئی حصہ ہے جس میں دوا نہ دی جائے، دعا سے یا تدبیر سے کام چلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک وہ کرتے آئے ہیں۔ اور سحر کو، جادو کو اور اس کے اثرات کو توڑنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کی ہے، تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ سحر کا اگر کوئی شخص انکار کرے، یہ کہے کہ میں نہیں مانتا جادو اور کوئی چیز ہے، جائز ہے ایسا کہنا؟ اگر یہ کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں بیان کیا ہے؟ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کہے کہ میں جنوں کو نہیں مانتا، تو یہ تو انکار ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک سے جن کا وجود ثابت ہے، تو جن کے بارے میں کسی شخص پر جن چڑھا ہے یا نہیں چڑھا ہے، اس میں انکار کرنا کوئی حرج نہیں۔ کوئی کہہ دے نہیں یہ جن نہیں ہے، یہ تو بیوقوفی ہے، شرارت ہے، بیماری ہے، کچھ کہہ دے، جیسے کہ ہوتا ہے بہت سی لڑکیوں کو ابتدائی جب حیض شروع ہوتا ہے ان کا، تو اس زمانے میں ان کو اختناق الرحم کی بیماری اٹھتی ہے، ایک اندر سے گولا سا اٹھتا ہے، حلق کے پاس آ کر کے اس میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ گیس کا گولا جو ہے آ کر کے جو حلق پہ لگتا ہے تو اس کی وجہ سے آواز بدل جاتی ہے، مردانہ آواز نکلنے لگتی ہے، ایسا دباؤ پڑتا ہے اختناق الرحم کا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جن ہے۔ تو جن کا انکار بھی درست نہیں ہے، اور جادو وغیرہ کا بھی انکار درست نہیں ہے، عملیات کا انکار درست نہیں ہے، تعویذ کا، عملیات کا انکار درست نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ثابت بھی سننا ہے، ثابت بالقرآن ہے۔ اور طب یونانی جو ہے، جو حقیقت میں اب طب اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کا ایک بہت قابل فخر کارنامہ تھا، ایک بہت قابل فخر علم تھا جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، مگر یہ ہم لوگوں کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے اور دوسروں کے علم سے مرغوب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ایک بقدر ضرورت علم طب کا تعارف کرا دیا ہم نے کہ ہم اس نصاب کو کیوں پڑھانا چاہتے ہیں۔